ممبر پر رونق افروز استاذ الحفاظ استاذ گرامی قدر حضرت علامہ اسماعیل یار الوی صاحب قبلہ مدظل اللہ العالی، وہ جمیع جامعہ آل رسول اور جامعہ قادریہ کے علماء ذوی الاحترام، وہ جمیع ائمہ مساجد، حاضرین، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، کفر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر، بھیڑ میں ہاتھوں سے کم بخت کے ایمان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ آج کی یہ محفل سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کے زیر اہتمام جو شعبہ مدارس جاری ہے، اس کا ہفتہ تعلیم اظہار کارکردگی جو 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کڑی ہے، اس کے حوالے سے یہ ساتواں پروگرام ہے جس میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ ایک ہفتے سے طلباء اور طالبات کے درمیان مختلف مقابلہ جاتی محفلیں منعقد ہوئی، جن میں آپ کے اکثر لوگوں نے اس میں شرکت کی۔ ابھی بھی آج جو محفل تھی اس میں بچیوں نے مکالمات، تقریریں، امام اہل سنت کے اشعار کی تشریح، احادیث، اذان، ان سب کے مسابقے میں اپنی کارکردگی کا اظہار کیا، اور آپ کو اس کا علم ہو گیا ہوگا کہ سنی دعوت اسلامی جو شعبہ تعلیم ہے، شعبہ مدارس کے حوالے سے اس میں ہمارے اساتذہ اور ذمہ داران کس طرح کی کوشش اور کاوش کر رہے ہیں۔ چونکہ ابھی انعامات کی تقسیم بھی ہونی ہے اور اعتراف خدمات کی بھی ایک تقریب ہے، اس کے لیے میں کوئی تقریر کرنے کی بجائے صرف، حالانکہ ارادہ یہی تھا کہ مستقل گفتگو ہوگی، مگر ٹائم کی قلت کی وجہ سے بہت اختصار کے ساتھ ایک پیغام جو یہاں پر خواتین و حضرات سرپرست تشریف لائے ہیں ان کی خدمت میں صرف چند منٹ کا درد دل پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے دنیا سے جانے کا واقعہ حکایتاً بیان فرما رہا ہے۔ ہم سب لوگ اللہ نے جن کو اولاد دی ہے وہ بہت خوش نصیب ہیں، لیکن یہ خوش نصیبی
اگر تھوڑی بے توجہی کی جائے تو معاذ اللہ کہیں کم نصیبی میں تبدیل نہ ہو جائے۔ ایک واقعہ ابھی ذہن میں آیا، حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر جب تشریف لے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک قوم پر ہوا۔ وہ قوم کا عجیب حال تھا، ہم سے الٹ حال تھا ان کا۔ ان کے یہاں جب کوئی مرتا تھا تو وہ خوشی مناتے تھے، جشن مناتے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا، کیونکہ حضور علیہ السلام مختلف قوموں پر گزرے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت قوموں کا مشاہدہ کیا۔ اللہ کرے معراج شریف پر موقع ملے گا تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں عنوان کی مناسبت سے ساری بہنوں کی، سارے بھائیوں کی، بچوں کی، سب کی خاص توجہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس قوم میں قدم رنجہ فرمایا، حضور تشریف لے گئے تو دیکھا اس قوم کا عجیب حال ہے۔ جو مرتا ہے تو وہ خوشی مناتے ہیں، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ خوب روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، مرنے پر خوشی مناتے ہو، جشن کرتے ہو، اور پیدائش پر کیوں روتے ہو؟ کیا فکر ہے قوموں کی اور کیا لوگ ہیں؟ تو کہا کہ ہم مرنے والے پر خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، اور عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ تو وہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مرنے پر اس لیے خوشی اور جشن کا سما باندھ رہے ہیں کہ مرنے والا مومن گیا، اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اور پیدا ہونے پر رو اس لیے رہے ہیں کہ یہ فطرت پر تو پیدا ہوا ہے، ایمان لے کر تو آیا ہے، اب یہ بڑا ہو کر پتہ نہیں مومن رہ جائے گا یا کافر ہو جائے گا، اس فکر میں ہم رو رہے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اولاد کو آپ کچھ بنا دیں، خطیب بنا دیں، ادیب بنا دیں، مفکر بنا دیں، مدبر بنا دیں، ڈاکٹر بنا دیں، سائنسداں بنا دیں، وہ ہوا میں پرواز کرنے لگے، وہ کچھ بن جائے، مگر کامیابی اس وقت تک نہیں مل سکتی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ایمان پر جب تک اس کا خاتمہ نہ، قرآن کہتا ہے تم نہ مرنا مگر مسلمان۔ تو ایمان پر خاتمہ بڑی چیز ہے۔ لیکن آج اس گنبد و مینار کے شہر میں اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے دنیا بھر میں جو بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں بتایا جائے کہ بتائیے اولاد کو سب کچھ بنانے والوں، کیا ہمیں اولاد کے ایمان پر خاتمے کی بھی کوئی فکر ہے؟ ہم اپنی اولاد کو ایمان والا بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے اولاد کو ایمان والا رکھنا چاہتے ہیں، ان کے ایمان کی ہم نے کیا فکر کی؟ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ان کے ایمان کی ہم کیا فکر کرتے؟ ہم نے تو اپنے ایمان کی بھی فکر نہیں کی۔ اور سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایمان پر مرنے کی فکر نہ کرے، جو ایمان کا خیال نہ کرے، جو ایمان پر مرنے کے حوالے سے خوف زدہ نہ ہو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب وہ مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا۔ اس لیے ہمارے اسلاف ایمان کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط تھے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ انسان جیسے آٹے سے باندھ نکل جاتا ہے، خبر نہیں ہوتی، ایسے ہی انسان کا ایمان نکل جاتا ہے، انسان کو خبر تک نہیں ہوتی۔ اس وقت پوری دنیا کا منظم پلان یہ ہے کہ ہمارے بچے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد المصطفیٰ نام کے رہ جائیں، لیکن وہ مومن نہیں ہونا چاہیے، وہ ایمان والے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہماری قوم کو گناہوں کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے کہ گناہوں کے جال میں پھانس کر ان کو پہلے اسلام سے دور کیا جائے،
پھر اس کے بعد ان کا ایمان چھین لیا جائے۔ اور ایک کڑی یہ بھی ہے کہ اسلام سے دور کرنے کے لیے علم اور علماء سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ علماء کی نفرت دلوں میں پیدا کی جاتی ہے، علم دین کی نفرت دلوں میں پیدا کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے اور اچھی طرح یاد رکھیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی آیت جو اپنی قوم کو سنائی ہے، یا حضور پر سب سے پہلے جو آیت کا نزول ہوا ہے، نماز کے حکم سے پہلے، روزے کے حکم سے پہلے، زکوٰۃ کے حکم سے پہلے اور کسی حکم سے پہلے حضور علیہ السلام پر پہلی وحی کا جو نزول ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اللہ کے حبیب علیہ السلام سے کہا گیا پڑھیے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنا تعارف جو پیش فرمایا، انما بعثت معلما، کہ میں ٹیچر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہیں پڑھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ اکبر، حضور پڑھانے کے لیے آئے تھے، حضور تعلیم کے لیے آئے تھے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے زیور سے آراستہ کیا۔ اگر اخلاق درست ہوں گے تو علم کی وجہ سے، کردار درست ہوگا علم کی وجہ سے۔ یاد رکھیے گا اور اچھی طرح یاد رکھیے گا، بہت معذرت کے ساتھ ہم لوگ ٹیچر بنا رہے ہیں، ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، سب کچھ بنا رہے ہیں، لیکن دین نہ پڑھانے کا انجام دیکھ لیجئے۔ ڈاکٹر بن کے بھی وہ سب کی بات نہیں کرتے، لیکن داستان سننے میں آتی ہے کڈنی چوری کی جا رہی ہے، آبرو پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ علم دین نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نقلی دوائیں بیچی جا رہی ہے، اس لیے کہ علم دین نہیں ہے۔ ہمارے اسی گنبد و مینار کے شہر کے اندر جو ہے وہ نشہ عام ہو رہا ہے، علم دین نہیں ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نشے کا کاروبار وہی لوگ کرتے ہیں جو جھوپڑ پٹیوں میں رہتے ہیں، یا ایم ڈی اور نشہ وہی استعمال کرتے ہیں جو جھوپڑ پٹیوں میں رہتے ہیں؟ نہیں، بڑے بڑے مالدار گھرانے کے لوگ بھی نشے میں مبتلا ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے، جو جھوپڑے میں رہتے ہیں ان کے عیب نظر آتے ہیں، اور جو محلوں میں رہتے ہیں ان کے عیبوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ اسی شہر میں کسی بہت بڑے مشاعرے میں کسی نے پڑھا تھا یہ شعر کہ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور اے خاتون جنت کی کنیزوں، پڑھے لکھے ہونے کے بعد، دنیاوی ایجوکیشن کے بعد، صرف اس لیے جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کا خوف نہیں آیا کہ ان لوگوں نے دین نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھا۔ ایک داستان میرے نظروں سے گزری، شہر کا نام نہیں لوں گا۔ استاد اور شاگرد کا تعلق باپ بیٹے کی طرح ہوتا ہے، لیکن یہ بھی باتیں کانوں تک آئی کہ ٹیچر نے اپنی شاگردہ کے ساتھ بدی کا ارادہ کیا، بدکاری سے گزر گیا۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیاوی علوم تو ہے مگر مذہب کا علم نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر مذہب کا علم ہوتا، قرآن اور حدیث کا علم ہوتا، تو اس کی نگاہ میں یہ آیت ضرور ہوتی، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر علم دین ہوتا، قرآن پر نظر ہوتی، تو اس کے علم میں یہ آیت ضرور ہوتی، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ اگر اس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوتا تو اس کے ذہن کے اندر یہ بات ضرور ہوتی، یہ آیہ کریمہ ضرور ہوتی، اللہ اکبر، ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ تم پر جو ہے، اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، خدا کو تمہارے اعمال کی خبر ہے۔ اللہ اکبر، اگر اس کے پاس علم دین ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ میں تنہائی میں اپنی شاگردہ کے ساتھ اگر منہ کالا کر رہا ہوں تو اللہ رب العزت میں سے اس کی نگاہ سے چھپ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ قریب ہے، اور کتنے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے، ہر وقت اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں اگر انسان ہو تو بڑا لقمہ منہ میں نہیں ڈالتا، گٹکا اور پان کھایا ہے تو لوگوں کے سامنے تھوکتا تک نہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، میرا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اپنی اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ کیوں قرآن نہ کہتا؟ اس لیے کہ گٹکا منہ میں ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں تو تھوکتے
नहीं लोगों के सामने, पान मुंह में है, लोग देख रहे हैं तो थूकते नहीं लोगों के सामने, लोग हमारे साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, वजीर है, अमीर है, कारपोरेटर है, मालदार है, ये है, वो है, उनके सामने बड़ा लुकमा क्यों नहीं खाते? इसलिए कि लोग क्या कहेंगे? मुझे बताओ तो सही, इज्जतदार लोग जिनको दुनिया ने इज्जत दी है, अगर वो देख रहे हैं, उनके सामने बड़ा लुकमा नहीं खाते, उनके सामने अल्लाह अकबर मुंह पे हाथ रख करके हंसते हो, उनके सामने अगर पैर फिसल जाए तो शर्मिंदा हो जाते हो, अल्लाह अकबर लोगों के सामने थूकते नहीं कि लोग क्या कहेंगे? मुझे बताओ तो सही, अपने जैसा इंसान जो हमारा कुछ नहीं कर सकता, अगर वो देख रहा हो, हम थूकने से परहेज करें, बड़ा लुकमा खाने से परहेज करें, पैर फिसल जाए तो शर्मिंदा हो जाए, और अल्लाह देख रहा है उसके बावजूद भी जिना किया जा रहा है, अल्लाह देख रहा है झूठ बोला जा रहा है, अल्लाह देख रहा है सामान में मिलावट की जा रही है, अल्लाह देख रहा है जिना के अड्डों को आबाद किया जा रहा है, अल्लाह देख रहा है शागिर्दाओं पर बदकारी की नजरें डाली जा रही है, अल्लाह देख रहा है अपने पेशेंटों पर गंदी नजर डाली जा रही है। क्यों? इसलिए कि वो तसव्वुर जो सिर्फ दीन अता करता है, दीन और दीन के सिवा कोई नहीं देता, कि अल्लाह देख रहा है। अरे अगर पॉइंट पुलिस देख रहा हो तो लोग बगैर हेलमेट के गाड़ी नहीं चलाते, और अल्लाह देख रहा हो तो कितने गंदे गंदे काम करते हैं। जो कौम पॉइंट पुलिस से ज्यादा और अपने जैसे इंसानों से ज्यादा अल्लाह की कदर न करे, क्या वो कौम इज्जत के साथ जमीन पे जी सकती है? उस कौम को तबाही और बर्बादी से कौन बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता। अगर आज मुसलमान ये रोना रो रहे हैं कि पूरी दुनिया में काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तबाह किए जा रहे हैं, बर्बाद किए जा रहे हैं, घर लुट रहे हैं, घर जमीन बोस हो रहे हैं, वजह क्या है? जो कौम खुदा की कद्र न करे, उस कौम को कभी कद्र की निगाह से कोई नहीं देख सकता। और ये क्यों है? सिर्फ इसलिए कि हमारे बच्चों के पास इल्म दीन नहीं। अगर चेक करना है तो तलाशी लीजिए, पूछिए कि कलमे तैयबा का तर्जुमा क्या है। 5 कलमे कितने मुसलमानों को याद है? गुस्ल कितने मुसलमानों को याद है? वुजू कितने मुसलमानों को याद है? तहारत के मसाइल कितने मुसलमानों को याद है? मुसलमान तो इस पर भी हैरत ज़दा है कि गर्मी में तहारत के मसाइल जुदा हैं, सर्दी में तहारत के मसाइल जुदा हैं। आखिर ये तब्दीली क्यों है? उसकी वजह गर्मी और सर्दी में साइंस अब पहुंच रही है। इस्लाम 1450 साल पहले गर्मी के अंदर जिल्द ढीली होकर लटक जाती है, हुक्म बदल गया। सर्दी में जिल्द सुकड़ जाती है, हुक्म बदल गया। अंदाजा फरमाएं, जो मजहब जिल्द के सुकड़ने और बढ़ने पर भी अहकामात को तब्दील कर दे, वो सिर्फ इस्लाम है। हजरत सैयदना सलमान फारसी से एक यहूदी ने तंज करते हुए कहा था, ये कैसा मजहब है कि जो बैतुल खला में बैठने का तरीका भी बताता है। सलमान फारसी ने सीना तान कर कहा था, यही तो मजहब है कि बैतुल खला में भी अपने मानने वाले को तिश्ने कानून नहीं छोड़ता, और वो सिर्फ मजहब इस्लाम है। बताओ, हमारे मजहब के सिवा है कोई ऐसा मजहब जिसने बैतुल खला में बैठने का तरीका भी बताया हो कि उल्टा पैर पहले रखो, उसके बाद बैठो, तो उल्टे पैर पे जोर दे करके बैठो। जाके पूछो हकीमों से, उल्टे पैर की हिकमत क्या, उल्टे पैर पे जोर देने का जो है वो क्या, पेट पर हाथ रखकर एक गाल पर हाथ रख के बैठने का, निगाहें नीची करने का अंदाज क्या, उसके बाद दुआ भी कैसी पड़ी जा रही है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। अल्लाहु अकबर। इसकी भी जरा कोई तहकीक करे, निकलते वक्त सीधा पैर निकाला जाए, इसकी भी कोई तहकीक करे। पता चला लोग 1450 साल बाद जहां तामक्तोइयां करने की कोशिश कर रहे हैं, इस्लाम उससे आगे निकल चुका है। लेकिन हमें इस्लाम की कदर नहीं। हम ये समझते हैं इस्लाम पर अमल करेंगे तो जलील होंगे, मजहबी हो जाएंगे तो लोग बैकवर्ड कहेंगे। याद रखना, इस्लाम ने कभी अपने मानने वाले को रुस्वा नहीं होने दिया। फख्र से कहो हम मुसलमान हैं, हमारे पास जिंदा किताब है, जिंदा नबी है, जिंदा खुदा के मानने
والے ہیں. اور الحمدللہ جس نے اسلام کا دامن پکڑا ہے سچے دل سے پکڑا ہے, ہماری طرح رسمی اور اسمی نہیں, جس نے سچے دل سے دامن اسلام پکڑا ہر دن اس کے لیے ترقی کا دن ہے. آپ نے نہیں سنا سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ, اللہ اکبر, جب گزرتے ہیں اللہ اکبر تہامہ کی وادیوں سے اپنے دور خلافت میں, تو سیدنا فاروق اعظم زار زار روتے ہیں, موٹے موٹے آنسو بہاتے ہیں. لوگوں نے تہامہ کی وادیوں سے عمر ابن خطاب تین بر اعظموں کے بلا شرکت غیر حاکم کل سے پوچھا, بتائیے رونے کی وجہ کیا ہے؟ عمر اتنی جلدی رونے والی ہستی کا نام نہیں ہے, عمر تو دشمنان خدا کو رلانے والی ہستی کا نام ہے, لیکن آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فاروق اعظم نے کہا اسلام سے پہلے کا دور یاد آ گیا, ذرا دیکھو تو صحیح, جب تک اسلام نہیں پکڑا تھا, اسلام کے دامن میں عمر نہیں آیا تھا, میرے بابا نے مجھے 3 اونٹوں کو 4 اونٹوں کو یا چند اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کرنے کا حکم دیا. خطاب کا حکم آیا, عمر ان اونٹوں کو ایک قطاروں میں کھڑا کر دو, کیونکہ ہمارا خاندان جو ہے وہ عرب کا سفیر کہلاتا ہے. فاروق اعظم کہتے ہیں ایک لایا کھڑا کیا, کھڑا کر کے دوسرے کو پکڑنے گئے تو پہلا بھاگ گیا, اس کے بعد دوسرے کو کھڑا کیا, تیسرا لانے گئے تو دوسرا بھاگ گیا, پہلے کو لایا تو تیسرا بھاگ گیا. میرے باپ نے میرے سینے پہ مکہ مار کے کہا, او خطاب کے بیٹے, تیرے اندر اتنی بھی صلاحیت نہیں کہ تو 3 جانوروں کو ایک صف میں کھڑا کر دے. پھر فاروق اعظم کہتے ہیں جب تک آمینہ کا لال کا دامن نہ پکڑا تھا چند اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا نہیں کر سکتے تھے. جس دن سے ان کے غلام بنے ہیں خدا نے کیا صلاحیت دی ہے کہ 3 بر اعظموں کو ایک صف میں کھڑا کر دیا ہے. غور تو فرمائیں, یہ اسلام ہے. ہمیں عزت ہمیں کپڑوں کی وجہ سے, آئی فون موبائلوں کی وجہ سے نہیں ملی, اونچے مکانات کی وجہ سے. یہی عمر ابن خطاب فاروق اعظم ہے, جس وقت تشریف لے جا رہے ہیں کہاں؟ فلسطین کی سرزمین پر. آج بھی فلسطین کی زمین عمر ابن خطاب کا انتظار کر رہی ہے, راہ تک رہی ہے کہ کوئی خطاب کا بیٹا عمر آ جائے. لیکن کس شان سے جا رہے ہیں لوگ؟ عدد پر گھمنڈ کرتے ہیں, عدد پر ترقی نہیں ہے, مدد پر ترقی ہے. ہمیشہ مدد پر نگاہ رکھو. بدر میں مدد تھی, اس لیے 313 غالب آ گئے, اور حنین میں عدد تھے. لوگوں کو جب ادب پر ناز ہوا تو ان کے پیر اکھڑ گئے, لیکن جب مدد پر ناز بندگی بھی ناز کرنے لگی تو آسمان سے 5000 فرشتوں کا نزول ہوا. اس لیے نگاہ رکھو مدد پر, اور مدد ان کے لیے ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. جو اللہ کے دین کا مددگار ہے اللہ اس کا مددگار. مدد صرف اللہ کے دین کی بنیاد پر ہے. فاروق اعظم اکیلے گئے, مشہور واقعہ ہے, اس کی طرف نہیں جاتا, سب بچے کو پتا ہے. لیکن جب گئے پھٹے ہوئے موزے تھے. میں یہ نہیں کہتا اچھے کپڑے نہ پہنو, لیکن وہ ترقی کا راز نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا اچھے گھروں میں نہ رہو, وہ ترقی کا راز نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا اچھے کھانے نہ کھاؤ, مگر وہ ترقی کا راز نہیں. ترقی کا راز ہمارا صرف اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا. لیکن کوئی اسلام پر آئے تو صحیح. فاروق اعظم ایک غلام کے ساتھ گئے, پھٹے ہوئے ایڑیوں کے پاس موزے پھٹے ہوئے تھے. ایڑیوں کے پاس سامنے نالا تھا, سواری سے اترے, پھٹے ہوئے موزوں کے اندر سے پانی, چمڑے کے موزے رہتے تھے اس وقت, پانی اندر گھس جائے گا تو کیا ہوگا. فاروق اعظم نے موزے اتار کے کندھوں پہ ڈال لیے. 3 بر اعظموں کا حاکم جب فلسطین میں داخل ہو رہا ہے تو آستین کے دھاگے نکل کے لٹک رہے ہیں. آستین پہ ترپائی بھی نہیں ہے, دھاگے لٹک رہے ہیں. لباس پر پیون ہے, ایک غلام ہے اور اس کے ساتھ جا رہے ہیں. حضرت خالد بن ولید, ابو عبیدہ ابن الجراح, سیف اللہ خالد بن ولید امین الامہ, ابو عبیدہ ابن جراح آپس میں سرگوشی کرتے ہیں. امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ یہ اتنے بڑے بڑے راہب, اتنے بڑے بڑے پوپ, اتنے بڑے بڑے کلیسا کے کلید بردار امیر المومنین کو ایک جھلک دیکھنے کھڑے ہوئے. پھٹے موزے, پیون والا کپڑا, لٹکتے ہوئے دھاگے والی آستین, یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن
خالد سے برداشت نہ ہوا، سیف اللہ خالد بن ولید نے دھیرے سے کہہ دیا امیر المومنین ہمیں رسوا تو نہ کرتے، اور یہ کیا کر رہے ہو، لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے۔ اور فاروق اعظم تھے، اٹھائی جھک کر کے کنکریاں اور پھینک کر کے مارتے ہوئے کہا ابھی رسول اللہ کے وصال کو چند دن نہیں گزرے تم اتنے دنیا دار ہو گئے، کیا سمجھتے ہو عمر کو عزت کپڑوں سے ملی ہے؟ نہیں نہیں، عمر کو کپڑوں سے اور موزوں سے عزت نہیں ملی، عمر کو اگر عزت ملی ہے تو اسلام پر عمل کرنے سے ملی ہے، محمد الرسول اللہ کی غلامی کرنے سے ملی ہے، اور جب تک حضور کی غلامی رہے گی، اسلام رہے گا، عمر کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اور لوگوں نے دیکھا جب اس شان سے آئے تو انہوں نے چابیاں دی، اور چابیاں دے کر کہا اگر بہت شان و شوکت سے آتے جیسے دوسرے حاکم آیا کرتے تھے تو صرف چابیاں دیتے ہم آپ کو، لیکن آپ جس اسلامی سادگی کے ساتھ آئے ہیں تو ہم چابیاں ہی نہیں دے رہے ہیں بلکہ اپنے دل بھی آپ کے سپرد کر رہے ہیں۔ اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہیں بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہیں مطلب کیا؟ وی آئی پی ہے، سارے وی آئی پی نیچے آپ آگے، کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو قرآن یا ایھا الذین آمنو نہیں کہتا۔ یا ایھا الذین آمنو کا خوبصورت تاج اگر کسی کے سر پر ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کے غلاموں کے سر پر ہے۔ یہ لقب دیا قرآن نے کسی کو نہیں دیا، دوسری انبیاء کی امت کو بھی یہ لقب نہیں دیا، یہ اللہ نے صرف آپ کو دیا آخری نبی کے صدقے میں۔ اس لیے اسلام کی قدر کرو، ایمان کی قدر کرو۔ اور میں اپنے سرپرستوں سے کہتا ہوں دنیا سے جاتے جاتے مطمئن ہو کر مرو کہ ہم نے اپنے بچوں کو ویسا مسلمان بنایا جیسا مسلمان بنانے حضور آئے تھے۔ ہم اگر ٹیوشن کے لیے بچے کو مارتے ہیں تو نماز نہ پڑھنے پر بھی ہمیں مارنا چاہیے۔ اگر صبح سردی میں 6 بجے اسکول جانے کے لیے اٹھاتے ہیں تو سردی کی صبح 6 بجے ہمیں فجر پڑھنے کے لیے بھی اٹھانا چاہیے۔ اگر بچہ اسکول پڑھ لے گا تو دنیا میں عزت ملے گی، لیکن اگر دیندار بن جائے گا دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ ماں باپ کو فکر کیا ہونی چاہیے؟ آیت جو میں نے شروع کی تھی اسی پہ ختم کر رہا ہوں۔ ماں باپ کی فکر کیا ہونی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو دیندار ہیں حضرت، ہمارے بچے بھی دین پہ رہیں گے، ہم سنی ہمارے بچے بھی سنیت پہ رہیں گے۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں اس گھرانے کی داستان جہاں دادا نبی، ابا نبی، چچا نبی، بیٹا نبی، باپ نبی، نبی ہی نبی، اوپر نبی نیچے نبی، وہ خاندان ہے حضرت یوسف صدیق کا، جس کے قصے کو قرآن نے احسن القصص کہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نبی، ان کے ابا یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے دادا اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے ابا ابراہیم علیہ السلام نبی، چچا اسماعیل علیہ السلام نبی، اور بعد میں نبوت اسی خاندان میں رہی، خلیل اللہ کے خاندان۔ اب یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، ہم بھی مرتے ہیں تو مرتے وقت تو لوگوں کو بھی، بچوں کو بھی فکر یہی ہے اور باپ کو بھی فکر یہی ہے کہ وہ کارخانہ ہے، اس کو بیچ کر کیا کرنا ہے، وہ سائزنگ ہے اس کا کیا کرنا ہے، وہ زمین اتنی پڑی اس کا کیا کرنا ہے۔ نبی کی فکر دیکھو، نبیوں کا خاندان سارے پوتوں کو بیٹوں کو جمع کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت، یہ بھی قرآن کا اسلوب ہے، اللہ بیان کر رہا ہے، اللہ یہ نہیں کہتا کہ یعقوب کو موت آئی، اس لیے کہ نبی کی بات حضرا، موت حاضر ہوئی بارگاہ یعقوب کے اندر۔ سب لوگوں کے پاس موت آتی ہے اور نبی کی بارگاہ میں موت حاضر ہوتی ہے۔ اس سے پتا چلا کہ اوروں کی موت اور ہے اور پیاروں کی موت اور ہے، تو اوروں میں پیاروں کو ضم نہیں کرنا چاہیے۔ پیاروں کے پاس اب حاضر ہونے اور آنے میں کیا فرق ہے؟ توجہ کرنا، جب کوئی چھوٹا بڑے کے پاس جاتا ہے، جیسے ہمارے استاد علامہ یارلوی صاحب، ہم ان کے پاس جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ کچھ لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں تو وہ اچھی اردو بولنے کے چکر میں گڑبڑ کرتے ہیں، بڑوں کے پاس بھی آگے کہتے ہیں کہ حضور میں ابھی تھوڑی دیر پہلے تشریف لایا اور میں آپ سے یہ فرما رہا تھا، تو بیچارے کو پتہ نہیں کہ یہ تشریف لانا کیا ہے اور فرمانا کیا ہے،
لیکن کوئی پڑھا لکھا واقعی جائے گا تو استاد سے کیا کہے گا؟ حضور میں آپ کی بارگاہ میں ابھی حاضر ہوا اور میری عرض آپ سے یہ ہے. تو بڑوں کے پاس حاضر ہوا جاتا ہے. اور جب چھوٹے موجود ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ جیسے اگر علامہ مزمل صاحب ہمارے نظامی صاحب استاد کے لیے کہیں گے تو استاد تشریف لا رہے ہیں. تو یعنی بڑا جب چھوٹوں کے درمیان آتا ہے تو تشریف لاتا ہے اور چھوٹا جب بڑوں کے پاس جاتا ہے تو حاضر ہوتا ہے. قرآن کہہ رہے حضر یعقوب الموت، موت کا فرشتہ حاضر ہوا، یعنی موت کا فرشتہ مرتبے میں چھوٹا ہے، مرتبہ یعقوب بڑا ہے. اور جب یعقوب کا مرتبہ یہ ہے علیہ السلام، تو جانے یعقوب محمد الرسول اللہ کے مرتبے کا عالم کیا ہو. اسی لیے تو یعقوب کے پاس حاضر ہوتی ہے موت، اور مصطفیٰ جان رحمت کے دروازے پر اجازت لے کر آتے ہیں تو کہا جاتا ہے ابھی ملنے کی اجازت نہیں ہے، تشریف لے جائیں، تو وہ تشریف بھی لے جاتے ہیں. موت کسی کے دروازے سے نہ ٹلی سوائے در مصطفیٰ کے، اور اس کے بعد دوبارہ جب واپس کرنے کی کوشش کی گئی تو روک دیا. نہیں، روکا نہ جائے. اس گھر کا اتنا احترام ہے، اگر قیامت تک لوٹاتے رہو گے تو جاتے رہیں گے، آتے رہیں گے، کہنا توڑ کر نہیں آئیں گے، کیونکہ ہمیں حکم ہوا. اور اس کے بعد حضور سے بھی کہا حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نے کہ مجھے حکم ہے کہ آپ سے عرض کروں. پھر عرض کی بات، مجھے حکم ہے کہ عرض کروں، اگر آپ چلنا چاہیں تو میں روح کی طرف ہاتھ بڑھاؤں، اور اگر نہ چلنا چاہیں تو اللہ نے مجھے حکم دیا جو محبوب کہے وہی کرنا. تو جبریل علیہ السلام بھی موجود تھے. سرکار نے جبریل سے کہا، آنکھوں سے کہا کیا کروں؟ تو جبریل نے بھی یہ نہیں کہا چلیے. ہائے ہائے ہائے، جہاں فرشتے بھی ادب کے ساتھ. جبریل نے بھی بڑی بات کہی نا، وہ بھی جبریل تھے. سید الملائکہ کا کلام سید الانبیاء کے ساتھ ہو رہا، ان کے مشیر جبریل. پوچھا جبریل کیا کروں؟ حالانکہ یہ کیا کروں بھی بتا رہا تھا، وہ خوب جانتے تھے خدا کی شان خوب معلوم تھی. لیکن جبریل سے اس لیے پوچھا کہ جبریل بولیں گے، سب سنیں گے، روایت بن جائے گی، کسی کی تقریر کا عنوان بن جائے. پوچھا جبریل کیا کروں؟ جبریل نے کہا چلیے نا، کیونکہ جبریل بھی تو خادم ہے، اور جبریل صرف انہی کے خادم ہے پوری کائنات میں، اور کسی کے خادم نہیں. انبیاء میں بھی وہ کسی کے خادم نہیں ہے سوائے سید الانبیاء کے. اور خادم بھی ایسے ہیں کہ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں. جبریل نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اللہ آپ کا مشتاق ہے. جملہ دیکھیں، یہ نہیں کہا چلیے، کیا کہا؟ اللہ آپ کا مشتاق ہے. اب اس مشتاق کو میں کس طرح بیان کروں، لیکن صرف اتنا کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ خدا سے ملاقات کریں. تو سرکار نے فرمایا جب یار مشتاق ہے تو پھر ہم بھی تیار، چلو چلتے. یہ ہے انبیاء کی موت. بہرحال اور کیسی ہے؟ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اذ حضر یعقوب الموت، اس موت حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام کے پاس. تو یعقوب علیہ السلام کے پاس جب موت حاضر ہوئی تو آپ نے اپنے بیٹوں کو، پوتوں کو بلا کر پوچھا ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی نبی کو فکر یہ ہے کہ میرے بچے مومن رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. ہمیں اس کی فکر کم ہے، ہم دنیا کی محبت میں مبتلا ہیں. بس یہی کہنا تھا. جب بچوں نے جواب دیا ہم مومن کیوں نہ رہیں، انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے نبی کی تربیت تھی نا، جواب دیا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم آپ کے بعد ایک خدا کی عبادت کریں گے. جواب مکمل تھا. لیکن چونکہ رحمانی توحید اور شیطانی توحید کا فرق یہ ہے کہ شیطانی توحید میں یہ کہ اللہ صرف تجھی کو مانوں گا، تیرے سوا کسی کو نہیں مانوں گا، یہ شیطانی توحید ہے. اور رحمانی توحید یہ ہے کہ توحید بیان ہوتی ہے اللہ کے پیاروں کے وسیلے سے.
اسی لیے جو تربیت کی تھی یعقوب علیہ السلام نے، تو انہوں نے کہا ہمیں خدا کی عبادت، نعبد الہ کا، کس کی عبادت کریں گے؟ جو آپ کا الہ کا، آپ کا خدا ہے، وہ الہ آبائی کا، اور آپ کے باپ داداؤں کا خدا ہے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جو ابراہیم کا خدا ہے، اسماعیل کا خدا ہے، اسحاق کا خدا ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ پتا چلا نبیوں کی سچی توحید وہ ہے کہ جب بھی توحید بیان ہو تو اللہ کے پیاروں کے ذریعے سے بیان ہو۔ اسی لیے میرے امام نے جب حمد کا جو ہے وہ ورق کھولا تو ڈائریکٹ حمد نہیں کی، بلکہ اس کے مقبول بندوں کے ذریعے سے، بلکہ سب مقبول میں مقبول ترین بندے کے وسیلے سے خدا کی توحید بیان کی۔ وہی رب ہے، وہی رب ہے، صرف وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اپنے بچوں کو پڑھائیے، قرآن پڑھائیے، اور صرف قرآن نہیں، اتنا پڑھائیے کہ جتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ بات سمیٹی جا رہی ہے؟ یعنی نکاح کے مسائل بھی ہمارے بچوں کو، بچیوں کو یاد ہونا چاہیے، طلاق کے مسائل بھی بچے اور بچیوں کو یاد ہونا چاہیے، کاروبار میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے یہ بھی ان کو یاد ہونا۔ بہت سارے ایسے متقی مسلمان میں نے دیکھے، دیندار، کہ تجارت کے مسائل یاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ لاشعوری طور پہ سود میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ انہیں نہیں پتا ہے، مجھے پتا ہے جس دن ان کو پتا چلے گا وہ فوراً اس کاروبار کو یہی ختم کریں، دفن کر دیں گے، اتنے دیندار ہیں، لیکن مسئلہ نہیں پتا ہے، اس لیے وہ مبتلا ہو رہے ہیں۔ بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو سود سے بچنا چاہیں گے ان تک بھی سود کا گرد و غبار پہنچ کر رہے گا، جو بچنا چاہیں گے ان تک غبار پہنچے گا۔ تو دیکھ لیجئے، علم نہیں ہے، تجارت کے مسائل بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے یہ بھی حدیث پاک میں کہ قیامت کے قریب لوگ طلاق دے کر بھی اپنی بیویوں کو اپنے گھروں میں رکھیں گے۔ تو اب ایسے جملے کہتے ہیں جس سے طلاق پڑ جاتی، خبر نہیں ہوتی، علم نہیں ہے، پھر بھی بیوی کو گھر میں رکھا ہے۔ تو فرض علوم ہمارے بچوں کو سب کو آنا چاہیے، اور جو لوگ نہیں پڑھ سکے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شہر میں 30-40 سال کا عرصہ ایسے بیتا کہ مغرب میں مدرسہ بھیجتے تھے اور عشاء میں مدرسے ختم ہو جاتے تھے۔ صبح دوپہر کے مدرسے کا تصور ہمارے یہاں کم تھا، تو اس میں کیا ہوا، 1 گھنٹے میں 60 بچوں کو پڑھایا جاتا تھا، 50 بچوں کو، 80 بچوں کو پڑھایا جاتا۔ استاد ایک کو سنتے تھے اور پھر دوسرے بچوں کہتے تھے اس کا سن تو اس کا سن۔ نتیجہ کیا ہوا، گیپ ہو گیا۔ بہت سارے لوگ قرآن صحیح نہیں پڑھ، ختم ہوا ان کا 4 بار ختم ہوا، لیکن ابھی بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے قرآن۔ لیکن میں اپنے ان علماء کرام کو، یہ سارے اللہ والوں کو، اس پورے اسٹاف کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج جو بچے ہمارے سامنے قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں رشک آتا ہے، یہ عربی لہجے میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ابھی ہمارے بچوں نے اذان پڑھی، ان کی اذان سن کر کسی کی یاد تازہ ہو گئی، مستقبل اچھا ہے۔ پہلے کے مؤذن جو ہوتے تھے، جو سب جگہ سے ریٹائر ہو جاتے تھے، ان بڈھوں کو لا کر کے مسجد میں رکھا جاتا تھا، وہ پوری زندگی اسد واللہ الہ الا اللہ ہی پڑھتے رہے۔ یہ حال تھا۔ میں ان کا کوئی مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، لیکن یہ المیہ ہے، جو کہیں نہیں چلے گا وہ مسجد میں چلے گا۔ امام بھی وہی رکھے گئے کہ وضو ٹوٹنے پر بھی سجدے سہو لوگوں نے کیا۔ یہ حالات ہیں، یہ کیفیات ہے۔ لوگوں کی نمازوں کا کیا، یہ کوئی ہنسنے کی بات نہیں، کتنی نمازیں گئی ہوگی اس طرح کی ہیں۔ ایک مرتبہ، میں لطیفہ کہنے کا عادی نہیں لیکن صدمے سے کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ امام صاحب کی کچھ تنخواہ طے کی، ٹرسٹیوں نے جب ہٹایا تو اتنا دیا نہیں، باقی رکھ دیا۔ جب ہٹا دے تو کہا کہ اب وہ جو تنخواہ باقی نہیں دیں گے۔ اب کوئی بات نہیں، مت دیجیے، ہم بھی بے وضو نماز پڑھائے تھے، کوئی مسئلہ نہیں، اگر تنخواہ نہیں دیتے تو تمہاری نماز کا بھی یہ حال۔ یہ کیفیت ہے، ہنسنے کی بات نہیں، حالات نازک ہیں۔ ہمیں اچھے امام چاہیے، اور اچھے امام اچھے مدرسوں سے ملیں گے۔ ہمیں اچھے پیر چاہیے، اچھے پیر ہمیں اچھے مدرسوں سے ملیں، ورنہ آپ کی بستی میں وہ پیر بھی آتے ہیں کہ وہ یہ کہہ جاتے ہیں کہ سید صاحب تھوڑا محنت کیجئے، مالیگاؤں میں جہالت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔
یہ بھی ہے۔ تو اندازہ فرمائے میں کوئی ہنسانے کی بات نہیں ہے، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں۔ اچھا پیر چاہیے، مدرسے اچھے ہونے چاہیے، اچھا امام چاہیے، مدرسے اچھے ہونے چاہیے، اچھا مؤذن چاہیے، مدرسے اچھے ہونے چاہیے، بلکہ اچھا خطیب چاہیے، مدرسے اچھے ہوں۔ میں آپ کو یہ بات کہہ دوں، مدرسوں سے نفرت کرنے والے اور اہل مدرسہ سے نفرت کرنے والوں، سنو، اگر آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی جیسا ولی ملا ہے تو وہ بھی کسی مدرسے سے ملا ہے۔ یہ مدرسہ نظامیہ بغداد معلیٰ کی برکتیں ہیں، انہوں نے بغداد کے مدرسے کو برکت دی ہے، لیکن بہرحال ایک اعتبار سے یہ بھی کہ وہ جو ولی پیدا ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اچھے مدرسے میں گئے، پتا چلا ولی بننے کے بعد بھی علم کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ اور حضور غوث پاک خود کہتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دیا۔ غریب نواز جیسا ولی بھی ہمیں مدرسوں سے ملا ہے، صابر پاک جیسا ولی بھی ہمیں مدرسوں سے ملا ہے، محبوب الہی نظام الدین جیسا ولی بھی ہمیں مدرسے سے ملا ہے، امیر خسرو جیسا طوطی ہند ملک الشعراء بھی مدرسوں سے ملا ہے۔ اس لیے مدرسوں پہ محنت ہو، اور مدارس میں بھی اس وقت خاص طور پر مکاتب پر محنت ہو۔ ہم نے کوشش کی، اللہ ہماری حیثیت ہی نہیں، کمزور کاندھے ہیں، کوشش کی، کم و بیش 15 سال کا عرصہ بیتا، 4-6 مدرسوں سے مکاتب سے شروع کیا تھا ہم لوگوں نے، اب آ کر کے 82 مکاتب تک پہنچے ہیں۔ لیکن اس پر لوگ خوش ہوتے ہیں، میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، میرا دل چاہتا ہے کہ اور بڑے، ہر محلے میں ایک خوبصورت مکتب ہو، اور وہی مکتب دارالعلوم کا۔ دیکھیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، برا مت ماننا، آج کل ہمارے یہاں دارالعلوم نام ہے اور کام مکتب جیسا بھی ہم نہیں کر پا رہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ نام مکتب ہو اور کام جامعہ کا ہونا چاہیے، نام چھوٹا ہو کام بڑا ہونا چاہیے، یہ ہماری کوشش ہو۔ تو جو مکاتب بنے اس میں حفظ بھی ہو، حدر کلاسیں بھی ہو، قرت بھی، اور الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے سنی دعوت اسلامی یہ کر رہی ہے۔ میں کوئی بڑائی کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، صرف آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے کہ سنی دعوت اسلامی یہ کر رہی۔ 82 مکاتب چلانا آسان کام نہیں، آپ جانتے ہیں لاکھوں روپے منتھلی خرچ ہوتے ہیں، لاکھوں روپے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کھانے پینے پہ خرچ کرتے ہو، میری گزارش ہے کہ کاش کہ آپ ایصال ثواب کے لیے تعلیم پہ خرچ کرو تو کتنا اچھا ہو۔ آپ جس کو کھلائیں گے کھا کر کے وہ کھلانے والا بنے، ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی کو پڑھا دیں گے تو پڑھا ہوا آدمی پڑھانے والا ضرور بن جائے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ مدارس پر میں یہ بھی نہیں کہتا کہ صرف سنی دعوت اسلامی کو دو، یہ نہیں کہتا، جہاں پر خلوص کے ساتھ خوش عقیدہ مسلمانوں میں کام ہو رہا ہے سب کا خیال کرو، بلکہ اگر یہاں ائمہ مساجد اور تنظیم کے ذمہ داران موجود ہیں، ہمارے قائد، ہمارے امیر تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہم نہیں کہتے کہ مکاتب صرف تحریک کے تھرو کھولو، آپ جس تنظیم سے متفق ہو ہر تنظیم والے 2-2 4-4 8-8 10-10 مکاتب کھولے، بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنے بچے کو دارالعلوم میں نہیں بھیجتا، ہر آدمی اپنے بچوں کو لیکن مکتب میں ضرور بھیجتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ 5 کلمے، یہ دعائے قنوت، یہ درود ابراہیمی، یہ التحیات، یہ سب جو ہم نے سیکھا ہے دارالعلوم میں جا کر نہیں سیکھا، جب دارالعلوم میں گئے تو وہ اوپر کی پڑھائی پڑھی، لیکن یہ ہمارے استاد جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں جیسے یاد کرایا آج بھی اسی لہجے میں ہم پڑھتے ہیں، حالانکہ ابھی لہجہ محنت سے لوگوں نے بدلا ہے، لیکن لوگوں کا لہجہ بدل گیا، مگر استاد نے ہمیں جیسا پڑھایا تھا ہم ویسے ہی پڑھ پاتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ، آج بھی لاکھ کوشش کے بعد بھی ہم ویسے ہی پڑھ، ہمارے استاد کا احسان ہے ہم پر، استاد نے ہمیں پڑھایا۔ تو آپ سے کہتا ہوں اچھے مکاتب کا انتخاب کرو۔ بس جاتے جاتے جو پیرنٹس ہیں ان سے کہتا ہوں، اگر آپ صبح صبح جھوٹے منہ، بلکہ ہمارے ہاں تو جھوٹے منہ کہتے ہیں، ہاں تو جھوٹ بول بول کے جھوٹے منہ بھی ہے، وہ جھوٹے منہ نہیں ہے، وہ جھوٹے منہ ہے، جو جھوٹے منہ لنگی بنیان پر آپ اسکول تک اپنے بچوں کو پہنچانے جاتے ہو،
صرف اس لیے کہ بچے کا مستقبل سنور جائے، بالکل پہنچائیے، اسکول پہ بہت دھیان دیجیے، لیکن ایسے ہی جھوٹے منہ جو اسکول تک پہنچاتے ہو، کبھی کبھی مدرسوں میں بھی بچوں کو پہنچانے کے لیے لاؤ۔ اسکول پر توجہ ہے، مدرسوں پہ بھی توجہ دو، بہت محنت کی ضرورت ہے۔ میں نے جمعہ کی نماز میں یہ بات کہی کہ ہمارے ہر بچے کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ اگر پکنک پر بھی کہیں گئے ہو، لباس کیسا ہی بدن پر ہو، نماز کا وقت آ جائے تو ہر بچے میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ آگے بڑھ کر کے نماز پڑھا سکے۔ میں نے عرب میں دیکھا یہ بات، بحرین کے ایئرپورٹ پر میں موجود تھا، میں اپنی نماز پڑھ رہا تھا، دیکھا کہ چند لڑکے آئے، کھلے سر تھے، میں ان کے کھلے سر کی تائید نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کو بات بتا رہا ہوں، جینس ٹی شرٹ پہ تھے، ایک نے اقامت پڑھی، دوسرا آگے بڑھا، وہ سب بغیر داڑھی کے تھے، جینس ٹی شرٹ پہ تھے، کھلے سر تھے، لیکن یقین جانے اللہ گواہ ہے، میں نے دیکھا کہ وہ قرآن اتنا اچھا پڑھ رہا تھا کہ اتنا اچھا قرآن میں بھی نہیں پڑھ سکتا، ویسے بھی میں بہت اچھا نہیں پڑھ پاتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے اچھا قرآن پڑھ رہا تھا۔ یہ میں نے کہا کہ یہ ہند میں کیوں نہیں ہو سکتا اگر محنت کرے، اور ہو رہا ہے الحمدللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہمارے عثمان بھائی کے بچے نے اذان پڑھی، ہم نے سنا اس کو وہاں بیٹھ کر، مجھے سمجھ میں آ گیا اس کے ابا بھی بہت اچھی اذان پڑھتے ہیں، لیکن ابا سے اچھی بچے نے پڑھی ہے، یعنی ہمارا مستقبل روشن ہے انشاءاللہ۔ ابا نے دوسروں کو دیکھ کر کے سیکھا، بچے نے استاد کے پاس زانوئے تلمس طے کر کے سیکھ، یہ فرق ہے۔ بچوں کو پڑھاؤ، اور مولا مشکل کشا سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ نے تم کو جتنا علم دیا اس سے زیادہ اپنے بچوں کو دو، کیونکہ تمہارے دور سے زیادہ ترقی یافتہ دور تمہارے بچوں کا ہوگا۔ ہمیں اس پہ کوشش کرنی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے، ہاں اتنا بڑا کام کرنے میں، اتنا بڑا کام سنبھالنے میں کہیں نہ کہیں ذمہ داروں سے مسٹیک ضرور ہو سکتی ہے، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ مس ہینڈلنگ ہو سکتی ہے ہمارے کارکنان سے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کام پہ نظر رکھیں، آپ کام پہ نظر رکھیں، کوئی کمی ہوتی ہے تو ہم سے شکایت کریں، ہم حاضر ہیں اس کی اصلاح کے لیے، اپنی بھی اصلاح کے لیے اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کے لیے۔ لیکن سنی دعوت اسلامی کے مکاتب میں بھیجنے کی گزارش اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو انتخاب کرنا ہوگا کہ قرآن اس سے پڑھیں جو صاحب قرآن کی تعظیم اور توقیر اور عزت کرنا جانتا ہو، اس سے قرآن نہ پڑھائے بچوں کو جو قرآن پڑھ کر حضور کی توہین کرنے کی بات کرتا ہو۔ قرآن تو پڑھا دے گا، ایمان چھین لے گا، اور پھر وہ دن آئے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن کثرت سے پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ تو وہاں قرآن نہ پڑھاؤ جہاں حلق کے نیچے نہیں اترا، وہاں پڑھاؤ جو قرآن کے قرآن کو دیکھ کے کہتے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ یہ اپنے بچوں کا ایمان بچانے کے لیے ہمیں ہر اعتبار سے کاوش اور کوشش کرنی ہوگی۔ اگر آپ کی دعائیں اسی طرح ساتھ رہی تو انشاءاللہ ہم مزید مکاتب کو بہتر سے بہتر کریں گے۔